کر سکتے ہو۔ بکرا تو کسی صورت میں کھیرا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ کئی لوگ فتوے دے رہے ہیں جی گھر کا ہو تسلی ہو، یہ ہے وہ ہے، تو بکرا بھی پکا کھیرا ہے جی۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بردہ بن نیار کو کہا کہ تو کھیرا جانور، کھیرا بکرا کر لے، تیرے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی بڑی وضاحت اور صراحت سے آپ نے یہ دروازہ بند کر دیا ہے۔ تو اس لیے قربانی کے لیے جس جانور کا انتخاب کیا جائے کم از کم وہ 2 دانتا ہو۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 4 عیب بیان کیے، 4 عیب۔ ایک عیب تو یہ بیان کیا کہ وہ جانور کانا نہ ہو، ایسا کانا کہ اس کا کانا پن واضح ہو، ہر دیکھنے والے کو پتہ چل جائے یہ کانا ہے۔ ایک ہلکا سا فرق، ہلکا سا ہے، اس کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کانا پن واضح ہو، تو ایسا جانور عیبدار ہے، قربانی کے قابل نہیں ہے۔ دوسرا عیب کہ جانور لنگڑا نہ ہو۔ ایک ہے ہلکا سا عیب، ایک ہے اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو۔ اگر لنگڑا پن واضح ہے تو عیب ہے، یہ بھی قربانی کے لیے درست نہیں ہے۔ تیسرا عیب، وہ جانور کان کٹا نہ ہو، نہ کان آگے سے کٹا ہو، نہ پیچھے سے، نہ لمبا چیرا ہو، تو کان اس کا صحیح سالم ہو، محفوظ ہو دونوں کان۔ اور اسی طرح چوتھا عیب یہ ہے کہ جانور بہت کمزور نہ ہو، اس کی کمزوری بالکل واضح ہو، دیکھنے والا سمجھے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، ایسا جانور نہ ہو۔ یہ 4 عیوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمائے ہیں، تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عیوب ایسے ہیں کہ اگر جانور میں موجود ہوں تو وہ قربانی کے لیے درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ کے بارے میں فرمایا کہ جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ سعید بن مسیب جو اس روایت کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آدھا سینگ یا آدھے سے زیادہ اگر سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو وہ قربانی کے لیے درست نہیں۔ ہلکا پھلکا سینگ ٹوٹ گیا ہے، یا آگے سے بسا اوقات جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں جانور رکھتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ بسا اوقات جو سینگ ہے وہ چمڑے کے اندر چلا جاتا ہے، زخم ہو جاتا ہے، تو تھوڑا سا کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو ہلکا سا اگر سینگ کاٹ دیا گیا ایسی مجبوری کے لیے تو ایسا جانور اس میں عیب نہیں ہے، وہ قربانی کے لیے درست ہے۔ اسی طرح سینگ کے اوپر خول ہوتا ہے، سینگ کے اوپر یہ جو سخت سا نہیں خول ہوتا ہے، بسا اوقات یہ اتر جاتا ہے۔ اگر یہ خول اتر جائے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، ایسا جانور بھی قربانی کے لیے درست ہے۔ اسی طرح بسا اوقات جانور کے تھن جو ہے وہ کام ہے، بکری اس کا ایک ہی تھن ہے، یا گائے ہے اس کے 3 تھن ہیں، تو اگر تھنوں کے اندر کمی بیشی ہے، بسا اوقات 5 تھن ہوتے ہیں، تو یہ عیب نہیں ہے، شریعت نے ان کو عیب نہیں سمجھا۔ اسی طرح دمبا ہے، اس کی چکلی کسی نے کاٹ دی ہے تو شریعت میں یہ عیب نہیں ہے۔ جانور کی دم کٹ گئی ہے یا کسی مجبوری پہ کاٹ دی گئی ہے، بسا اوقات اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں تو اس کو ذمہ دار یہ جو دیہاتی لوگ اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ تو جانور کی دم اگر کاٹ دی گئی ہے یا ٹوٹ گئی ہے کسی وجہ سے تو یہ عیب نہیں ہے، ایسا جانور بھی قربانی کے لیے درست ہے، کیونکہ عیوب کو بیان کر دیا، 5 عیب بیان کر دیے، 2 دانتے کے بعد 5 عیب، تو ان کے علاوہ اگر جانور کے اندر کوئی عیب ہے تو ایسا جانور قربانی پہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ 5 عیوب میں سے کوئی ایک عیب نہ ہو جو حدیث میں بیان ہوئے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور ہے، بسا اوقات جانور خرید لیا جاتا ہے، خریدنے کے بعد اس میں عیب پیدا ہو گیا،
जनाब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सही सनद के साथ ये फतवा साबित है। उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ देखी तो एक ऊँटनी कानी थी। कहा ये कानी ऊँटनी है। कहा ख़रीदने के बाद इसमें ऐब पैदा हो गया है, किसी वजह से ये कानी हो गई है। कहा अगर ख़रीदने के बाद इसमें ऐब पैदा हुआ है तो इसको कुर्बानी कर दो, कोई हरज नहीं, इस जानवर का तयन हो चुका है। इस मसले में बाज़ उलमा कहते हैं अफजल ये है कि जानवर तब्दील कर लिया जाए, लेकिन अगर कोई आदमी गरीब है, इस्तेदात नहीं है जानवर लेने की, ख़रीदने की, तो उसके लिए ये है कि वो वही जानवर कर ले। सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सही सनद के साथ फतवा मौजूद है। इसी तरह कुर्बानी के जानवरों में बहीमतुल अनआम में 8 जानवर यानी भेड़, बकरी, गाय और ऊँट, ये नर और मादा, ये 8 है। इनके ज़िमन में कुछ जिनसे है, भेड़ की कई जिनस है, ये मेंढा है, दुम्बा है, तो इसकी जिनसे है, ये सारी जिनसे इसमें शामिल है। बकरे की जिनसे